بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ہربلسٹ اسحاق فرخ۔ آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ آج کو میں فارمولیشن نہیں آپ کو بتانے لگا، لیکن ایک ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ پلیز خدا کے لیے جو میں کہنے لگا ہوں اس کو ذرا تھوڑا سا ذہن سے سوچئے گا بھی اور اس پر عمل بھی کیجئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک فالج کا پیشنٹ آیا۔ میں فالج کی ٹریٹمنٹ نہیں کرتا، لیکن وہ سن سنا کے کہیں میرے پاس آ گیا آج۔ اب اس کو کیا ہوا جی کہ ہمارے پیشنٹ کو دیکھیں جی۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ دیکھنے کے لیے اندر لے کر نہیں جی اندر نہیں آ سکتا، پیشنٹ چارپائی پہ لیٹا ہوا باہر۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے جی پیرالائزر دونوں طرف سے۔ ہسٹری لی تو پتہ چلا کہ پہلے ان کو ایک فالج ہوا تھا، ایک سائیڈ ان کی پیرالائز ہوئی تھی۔ کسی حکیم صاحب کے پاس گئے، انہوں نے ان کو گرم غذائیں دی، ان کو کہا جی کہ ان کو یخلی پلائیں، ان کا ٹھیک ہے جی۔ ساتھ اس کو انہوں نے کوئی شنگرف کا مرکب، شنگرف میڈیسن ان کو کہا جی کہ ہم نے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ شنگرف کی بنی ہوئی میڈیسن ہے۔ انہوں نے وہ ان کو کھلانی شروع کر دی۔ شنگرف بہت گرم ہوتی ہے، بلڈ پریشر کو بہت ہائی کرتی ہے۔ ساتھ کسی نے یہ کہا کہ ان کو جی آپ لکا کبوتر لے آئیں، اس کی یخنی بنا کر پلائیں۔ انہوں نے وہ یخنی بنا کر پلانا شروع کر دی۔ ایک ان کے گھر میں مہمان آئے، ان کے پتہ لینے کے لیے اس نے کہا جی کہ آپ ایسے کریں کہ خرگوش لیں، خرگوش کو ذبح کریں اور اس کو جب اس کی کھال اتاریں آپ تو گرم گرم اس کے سر کے اوپر چڑھا دیں، ہمارا بندہ بس یوں کر کے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی کہ چلو یہ کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا۔ اب ٹھیک 1 مہینے کے بعد اس آدمی کو دوسری سائیڈ کا فالج بھی ہو گیا۔ اب آپ کامن سینس کی بات ہے کہ جب فالج ہوتا ہے تو اس وقت بی پی شوٹ کرتا ہے۔ اب بی پی شوٹ جب کرتا ہے تو فالج ہوتا ہے۔ فالج کیا ہے کہ دماغ میں سے کسی بھی سائیڈ کی ایک وہ شریان جس میں خون کا پریشر ہوتا ہے وہ پھٹ جاتی ہے۔ پھٹنے کی وجہ سے وہ حصہ مارا جاتا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر دماغ کا یہ حصہ ہے، اس کی طرف سے اگر کوئی شریان پھٹے گی تو یہ حصہ مارا جائے گا، اگر اس طرف سے کوئی دماغ کی شریان پھٹے گی تو یہ والا حصہ مارا جائے گا۔ اب ہر بندہ ماشاءاللہ آج کل سمجھدار ہے، نیٹ دیکھتا ہے، سب کچھ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک یہ بیوقوفیاں کیوں ہو رہی ہیں کہ پہلے ہی بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا تو اس کے درمیان کی شریان پھٹی تھی، لیکن اس کو پھر آپ شنگرف دے رہے ہیں۔ اور حکیموں سے میری معذرت ہے، پلیز خدا کے لیے سٹڈی کریں اور بڑے مہربانی کریں، پڑھیں۔ آپ یہ نہ کام کریں کہ جو مریض آیا بس ٹھیک ہے وہی پرانے کا۔ آج کل کون سا بندہ ایسا جو ٹھنڈی غذائیں کھا رہا ہے؟ پہلے ہوتا تھا کہ لوگ مکھن کھاتے تھے، گھی کھاتے تھے، دودھ پیتے تھے، سبزیاں زیادہ کھاتے تھے اور ساتھ ایکسرسائز کرتے تھے۔ اس وقت کو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ بلڈ پریشر کو چلو جی کوئی گرم غذا دی۔ اب تو بھائی ہر بندہ انڈا کھا رہا ہے، چکن کھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، گرم غذائیں کھا رہا ہے، تو مختلف چیزیں وہ کھا رہا ہے ایسی۔ اور جب اس کو بلڈ پریشر ہائی ہوتا تو ساتھ ہی آپ اس کو یہ کہتے ہیں جی کہ اس کو لکے کبوتر دیں، اس کو جی آپ دیسی مرغی کی یخنی پلائیں۔ پلیز کچھ تو دیکھیں۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب سے ٹریٹمنٹ کروا تھا، ڈاکٹر صحیح ٹریٹمنٹ کر رہا تھا کہ بلڈ پریشر اس کا لو رکھنے کے لیے انہوں کو کہا ہوا تھا، اور ساتھ یہ کو کہا تھا کہ ان کو گرم غذائیں کو نہیں دی۔ انہوں نے کہا نا ڈاکٹر تو بھائی پلیز، جب آپ کے اگر کسی مریض کو فالج ہو جائے تو اسے گرم غذائیں نہیں دیں، کیونکہ بلڈ پریشر پہلے ہائی ہوتا ہے۔ گرم غذائیں دینے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو کا بلڈ پریشر نیچے نہیں آتا، دوسرا یہ جس جگہ سے شریان پھٹ کر سوراخ ہو کر بلڈ باہر نکلا ہوتا ہے، جب آپ گرم غذائیں دیتے ہیں اور اس کا بلڈ پریشر بڑا رہتا ہے تو وہاں سے خون کا اگر پہلے ایک قطرہ نکلا تھا تو پھر وہاں سے اور قطرے نکلتے رہتے ہیں، اور وہی حصہ جہاں سے اس کا نکلا تھا وہ سپاٹ جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہونے میں دیر لگتی ہے۔ اگر اس مریض نے جلدی ٹھیک ہونا بھی ہوتا ہے تو وہ نہیں ہوتا۔ میری آج اور کچھ نہیں، میں نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں بتانی اس کی، کوئی کچھ نہیں، لیکن میں نے صرف بھائیوں سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے پلیز کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بہن بھائی کو، کسی بزرگ کو، کیونکہ اکثر فالج ہو جاتا ہے، فالج ہو جائے، اسے کبوتر کی یخنیاں نہیں دے، اسے کسی دیسی مرغی کی یخنی نہیں دے، اسے کسی بھی شنگرف کے مرکبات نہیں دیں،
اس کا بلڈ پریشر نارمل کرنے کے لیے جو بھی کچھ کوشش کرتے ہیں، انگریزی دوائی کھلاتے ہیں، کوئی اور دیتے ہیں، پلیز خدا کے لیے آپ ان کو پہلے یہ دیں. انشاءاللہ تعالی عزیز اگر اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ وہ مریض بولنے بھی لگ جائے گا، چلنے بھی لگ جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ گرم غذائیں دیتے رہے اور ان کا بلڈ پریشر پھر بڑھا تو پھر اسی طرح سے اس بزرگ کا ہوگا جیسے پہلے تو ایک سائڈ کا فالج تھا، پھر اس کا دوسرا بھی سائڈ کا فالج ہو گیا اور بندہ بالکل ہی پیرالائز ہو گیا. کتنی بڑی غلطی ہے اس شخص کی اور ان لوگوں کی جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ لکے کبوتر کا دو. یہ میری یہی ریکویسٹ تھی، آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں. پلیز خدا کے لیے اپنے جاننے والوں کو، لوگوں کو آگاہ کریں کہ ایسا کچھ نہیں کہ گرم غذائیں نہیں دیں، یہ ایسے شکر وکر یہ وغیرہ کے مرکبات نہیں دیں. میری آج صرف یہ ایک ریکویسٹ ہے بھائیوں سے، اگر ہو سکے تو پلیز دوسروں کو بھی شیئر کر دینا، بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ باقی دوست محفوظ رہیں اس چیز سے. تھینک یو سو مچ. اپنے عزیزوں کا رب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.